کیا اعتکاف والا اجرت لے سکتا ہے؟ جواب ہے ہرگز نہیں۔ اعتکاف عبادت کا عمل ہے، یہ کوئی پیسہ کمانے اور اجرت لینے اور دینے کا عمل نہیں ہے۔ اس لیے اعتکاف والے کو نہ اجرت لینی چاہیے اور نہ اعتکاف والے کو اس لیے لانا چاہیے کہ ہم اس کو اجرت دے کر کے اعتکاف کرائیں گے۔ کیا اعتکاف والا عرفے کی شام کو نکل سکتا ہے؟ جواب ہے کہ ہاں، یقیناً عرفے کی شام کو جو ہی رمضان کے ختم ہونے کا اور عید کا اعلان ہو جائے تو اعتکاف ختم ہو جاتا ہے۔ وہ اگر چاہیں تو یہ رات مسجد کے اندر گزاریں اور اگر چاہیں تو اپنے گھر بھی جا سکتے ہیں۔ بہتر ان کے لیے یہ ہے کہ یہ رات مسجد کے اندر گزاریں، کیونکہ یہ رات لیلۃ الجائزہ انعام والی رات ہوتی ہے، اور اس انعام والی رات کو انسان مسجد کو چھوڑا اپنے گھر جائے بہتر نہیں ہے۔ ہاں، اگر وہ ایسا کر سکتا ہو کہ گھر جا کر ملاقات کر کے کچھ کھا پی کر پھر واپس رات گزارنے کے لیے مسجد میں آ جائے اور زیادہ بہتر ہوگا، لیکن بہرحال اعتکاف تو چاند کا اعلان ہوتے ہی ختم ہو جاتا ہے۔ دوران اعتکاف عام حالات میں غسل کرنا، بیوی سے بات چیت کرنا، والدین سے فون پر بات چیت کرنا کس حد تک درست ہے؟ جواب یہ ہے کہ اعتکاف در حقیقت بندہ اپنے آپ کو اللہ کے دربار میں ڈال دیتا ہے، اس کا نام ہے۔ اس لیے جتنا دنیا سے منقطع ہو جائے اتنا بہتر ہے۔ بس صرف ضرورت کے لیے باہر نکل سکتے ہیں، اور اگر بات کرنے کی مجبوری ہو تو وہ بھی ضرورت کے لیے ہی۔ اس کے مقابلے میں اگر کسی انسان نے غیر ضروری فضولیات میں اپنا وقت برباد کیا، مثلا بے ضرورت فونوں پر بات چیت ہوتی رہی، تو گویا اعتکاف کا مقصد فوت ہو جائے گا۔ لیکن بہرحال اگر کسی نے اپنے والدین سے فون پہ بات کی، اپنی اہلیہ سے فون پہ بات کی، اس کی بات کرنے کی وجہ سے وہ اعتکاف نہیں ٹوٹا۔ اپنی بہن بھائیوں سے بات کرنے کی وجہ سے اعتکاف نہیں، یا اعتکاف کے دوران کسی سوال کا جواب دیا، فون کسی اور کو کیا، اس کی وجہ سے اعتکاف نہیں ٹوٹا، کیونکہ اعتکاف ٹوٹنے کے لیے آدمی کا باہر نکلنا، یہ تو اندر مسجد کے اندر بیٹھا ہوا ہے، البتہ فضول باتوں میں مشغول ہے جو نہیں ہونا چاہیے۔ بہرحال اعتکاف برقرار ہے۔ رہا غسل کا معاملہ، تو اعتکاف کے دوران اگر غسل لازم ہو جائے تو وہ غسل کرنا تو اجازت ہے، لیکن مسنون غسل نہیں کرنا چاہیے جو مسنون غسل جمعے کے دن ہوتا ہے، وہ مسنون غسل نہیں کرنا چاہیے۔ رہا گرمی کی وجہ سے غسل، تو گرمی کی وجہ سے غسل کرنے کی اکثر علماء نے اجازت نہیں دی ہے کہ گرمی کی وجہ سے غسل کرنے کی اس لیے کہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعتکاف فرمایا تھا اور آپ نے ضرورت محسوس فرمائی کہ اپنے مبارک سر کو دھلوائیں، تو آپ مسجد کے اندر ہی خود قیام پذیر رہے اور اپنا سر مبارک مسجد کے باہر نکالا، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے حجرے کے اندر رہ کر یا اپنے حجرے کے صحن کے اندر کھڑے ہو کر جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک کو دھویا۔ یہ حدیثوں میں موجود ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام خود مسجد کے اندر رہے، اپنا سر مبارک مسجد سے باہر نکالا، یا تو دروازہ یا کھڑکی، بہرحال سر باہر نکالا، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے آپ کے سر مبارک کو دھویا۔ یہ حدیث موجود ہے، حدیث کے تمام کتابوں میں، بخاری، مسلم، ترمذی، ابو داؤد، تمام حدیثوں میں موجود ہے حضرت عائشہ کا سر مبارک دھونا اور آپ علیہ السلام کا خود مسجد کے اندر رہنا اور سر باہر۔ بس یہیں سے سمجھ میں آ سکتا ہے کہ اگر باہر نکلنے کی اجازت ہوتی تو آپ خود باہر تشریف لاتے اور پورا جسم اطہر دھو لیتے، یعنی غسل فرما لیتے، لیکن آپ خود باہر تشریف نہیں لائے۔ صرف سر کے اندر غالباً ہو سکتا ہے اتنی الجھن محسوس کر رہے ہوں کہ آپ کی بشاشت برقرار نہیں رہی، آپ نے مناسب سمجھا سر مبارک کو دھلوائیں، خود مسجد کے اندر رہے۔ اس لیے سنت کا غسل کرنے کے لیے مسجد سے باہر نہیں نکلنا ہے، اور گرمیوں کی بنا پر غسل کرنے کے لیے بھی مسجد سے باہر نہیں نکلنا ہے۔ یہ اکثر علماء کی رائے یہی ہے۔